بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ارسلان علی. آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے اسلامیہ 201 کے لیکچر نمبر 11 سے آنورڈ اور فائنل ٹرم کی پریپریشن کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ چاہے تو اسلامیہ 201 کا پیپر انگلش زبان میں لکھیں یا پھر آپ اسے رومن اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو آئیے آج ہم لیسن نمبر 11 سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ ہے دی اسلامک سوسائٹی سوشل سسٹم, یعنی اسلامی معاشرتی نظام. سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے. معاشرہ یعنی ایسے لوگوں کا گروہ جو ایک ہی زبان بولتے ہوں اور ایک ہی کلچر کو شیئر کرتے ہوں. اب سوال یہ کہ انسانیت کے لیے معاشرہ کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ, معاشرے میں انسانوں کو ایک دوسرے سے مفاد ہوتا ہے, فائدے ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ سیکیورٹی آف رائٹس اینڈ پریکاشنز, کچھ حدیں ہوتی ہیں اور کچھ حقوق ہوتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی کے 3 اہم ستون ہیں. پہلا پرسنز یعنی شخص, افراد. دوسرا رینک یعنی طبقات. تیسرا فیملی یعنی خاندان. کسی بھی سوسائٹی کے بیسک فیکٹرز, بنیادی فیکٹرز 4 ہیں. پہلا خاندان اور قبیلہ. دوسرا علاقہ اور ملک. تیسرا رینکس یعنی طبقات. چوتھا عقیدہ یعنی فنڈامنٹل آرٹیکل آف فیتھ. آئیے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرتی نظام کا کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو جو عقیدہ وحدانیت کی طرف لے کر آئے, اس عقیدے نے معاشرے میں 2 اہم طرح کی تعلیمات دی. پہلا اللہ کے حقوق یعنی حقوق اللہ, اللہ کے حقوق. یہ حقوق ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں اور اس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کے سامنے جھکیں اور اس کی دی گئی تعلیمات پر عمل کریں, جیسا کہ نماز کے ذریعے, روزہ رکھ کر, حج کے ذریعے, زکوٰۃ دے کر, اور اس کی وحدانیت اور اس کے انبیاء, خاص طور پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھ کر. معاشرے کا دوسرا حصہ ہے, معاشرے میں جو آپ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو دوسری اہم ڈیوٹی ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت یعنی حقوق العباد. اب حقوق العباد کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک انسان کا حق اور دوسرے انسان کا فرض اور یہ حقوق اور فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لہٰذا رحمدلی اور دوسرے جو اخلاق ہے, جو اچھے اخلاق ہیں, ان سب کی طرف توجہ دلائی گئی ان حقوق کے ذریعے. کچھ احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جو بخاری میں مینشن ہے اور حضرت ابو ہریرہ ان کے راوی ہیں. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, Whoever may have done an injustice to a brother, or defamed him, or transgressed against his rights in any other way, should set right the affair with him on this very day, and in this very existence, before the day of final reckoning, where he will have no dinars and no dirhams to settle the claim. یعنی اگر ہم اسی حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عام الفاظ میں یہ کہ اگر آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ناانصافی کی یا اس کو اس کے حقوق سے محروم رکھا تو آخرت کے دن آپ کے پاس نہ درہم ہوگے نہ دینار کہ آپ ان مسائل کو حل کر سکیں. لہٰذا اسی دنیا میں ان تمام مسائل کو حل کر لیں اور ان سب کو درست فرما لیں. صحاب الشب الایمان میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی اتھارٹی میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, The scrolls of deeds will be of 3 kinds. 1. Which will never be forgiven. یعنی گناہ 3 طرح کے ہیں.
ایک جن کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. اٹ از پولیتھزم، جن کو ہم پولیتھزم کہیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ دیٹ ان نو کیس شیل ہی فرگیو دا سن آف پولیتھزم، کہ اللہ کبھی بھی شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. ٹو which the Almighty will not pass over without doing justice. دوسرا ایسے گناہ جو اللہ جن پر جسٹس کرے گا، یعنی ایسے گناہ جو میوچل رانگز ہیں، جن میں انجریز ہے، زخم پہنچانا، کسی کو حقوق کی وائلیشن کرنا، ان سب پر. اوکے. تیسرے ایسے گناہ ہیں جو بہت ہلکے ہیں اور جن کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو پنش بھی کی جا سکتی ہے جیسا اللہ چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کچھ حقوق ہے ایک بندے کے جو دوسرے کے فرض بنتے ہیں، اسی طرح فرض اور حقوق کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ماں باپ پر بچوں کے حقوق، اسی طرح شوہر کی بیوی پر حقوق، بیوی کے شوہر پہ حقوق اور فرائض، اور اسی طرح رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے، بڑے اور چھوٹوں کے حقوق، غریب اور کمزوروں کے حقوق، امیروں کے حقوق، کھانے اور پینے کے طریقہ اور برداشت کیسے کرنا ہے، بولنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، خوش ہونے کا طریقہ، دکھی ہونے کا طریقہ. ان سب ڈپارٹمنٹس یہ جو فیتھ میں ہیں، ان سب کو ہم کہتے ہیں مشاعریت. تو ان مشاعریت کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حقوق اللہ کی، یعنی دا رائٹس آف اللہ. نمبر 1 ہے رائٹس آف اللہ، یعنی حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. تو اللہ کے حقوق ہے، سب سے پہلا حق ہے توحید. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے، نہ یہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اسی سے جنا گیا، جیسے سورہ اخلاص میں تفصیل سے بتایا گیا ہے. دوسرا اہم نقطہ ہے عبادت، یعنی ورشپ، یعنی اللہ کے حضور جھکنا اور یہ ماننا کہ وہی کریٹر ہے، وہی پرووائڈر ہے، وہی اس کا ذکر کرنا، سپلیکیشن کرنا جیسے، اور اس کے علاوہ اسے ڈرنا، اسے امید رکھنا، اس کے لیے قربانی کرنا، یہ سارے کے سارے عبادت کے طریقے ہیں. تیسرا جو جیسے سورہ النساء میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تیسرا جو اللہ کا حق ہے، حقوق ہم پر ہے، وہ ہے شکر، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جائے زبان سے بھی اور دل سے بھی. چونکہ اللہ نے ہم پر بہت سے احسانات کیے، ہمیں پیدا کیا، ہمیں دل دیا، ہمیں بولنا سکھایا، اور اس کے علاوہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں زندگی فراہم کی. تو ہم پر یہ بنتا ہے کہ اپنے کریٹر کی تعریف کرے اور اس کا شکر ادا کرے، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے بھی. جیسے کہ اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں پکاروں گا، اور شکر کرو اور انکار کرنے والے نہ بنو. دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے رائٹس آف دا میسنجر آف اللہ، اللہ کے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجے گئے، روشنی کی طرف لے کر آنے والے بھیجے گئے، خوشخبری سنانے والے بھیجے گئے، اور اس بات کا یقین رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتا. ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مہر ہو جاتی ہے، یعنی ختم نبوت کا اقرار کرنا. تو یہ دوسرا ہم پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اس کے بعد ہے والدین کے حقوق، یعنی پیرنٹس رائٹ. تو والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارا پروردگار اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ پر احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ بھلا کرو. تو چونکہ ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کے لیے بہت سی قربانیاں دی، تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، جیسے آپ کی ماں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا تو آپ پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ احسان کریں، اس احسان کا جو انہوں نے آپ پر کیا اس کا بدلہ لیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مجھے سب سے زیادہ کس سے محبت جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، کون سب سے زیادہ محبت ڈیزرو کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا تو پھر کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی کہا تمہاری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ پوچھا کہ کون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا باپ. تو یہ حقوق جو ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے
جنت ہے، اور یہ احادیث جو ہے یہ ماں اور باپ کی اہمیت اجاگر کرتی ہے۔ چوتھا حق ہے ریلیٹیوز کا یعنی رشتہ داروں کا، جیسے قرآن مجید کی سورہ 17-26 آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ رینڈر ٹو بی کائنڈرڈ دیئر ڈیو رائٹس، یعنی اور ان کو ان کے جو حق ہے وہ دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا، اور ہم پر قرآن مجید بھی یہ بات لاگو کرتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، جو ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کو سب سے زیادہ فوقیت دیں کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا پھر دوسرے دیگر معاملات ہو، اور اگر ان کے معاملات میں کوئی پرابلم ہے تو اس میں ان کو سدھارو۔ کسی بھی انڈیویجول کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا جوان ہو، غریب ہو یا امیر ہو، نزدیکی ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، سب کے کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی حقوق ہے۔ یہ ہم سب کی مدد کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مدد فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، اسپریچولی ہو، مورلی ہو یا فائنینشلی ہو۔ اب وہ مدد اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک معاشرہ جو ہے وہ اس کی بقا کے لیے سب چیزیں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ان کے لیے بہت سی روایات موجود ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دا المائٹی کریٹڈ آل کریشن، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ اپون فنشنگ ہز کریشن دا ورم اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ، جب کریشن ختم ہو گئی تو جو ورم ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا او اللہ دس از دا پلیس آف ون ہو سیکس ریفیوج ود یو بائی گاڈ اینڈ بینگ بینڈ اور ایکسکمیونیکیٹڈ۔ اللہ دا المائٹی سیڈ یس انڈیڈ، ہاں ضرور، ڈو ناٹ ایکسیپٹ دیٹ ول بی فرینڈ ہو ایور بی فرینڈز یو and I shall discontinue my relations and ban you. The worm said, I accept. Allah the Almighty said, I assure this for you. Then Allah's messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, read if you wish the revelation of the glorious Quran. جیسا کہ میں وہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو انگلش سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ یہاں انگلش سے اردو لکھیں اور یہاں انگلش پیراگراف کو کاپی پیسٹ کر دیں، آپ کو یہاں ساری اردو اس کی مل جائے گی۔ آل رائٹ، تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے ان کے لیے سزائیں بھی مقرر کی گئی ہے، آخرت میں جن سزاؤں کو دیا جائے گا، اور یہ شدید ترین عذاب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک اچھا شخص وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو، حالانکہ وہ رشتہ دار اس کے ساتھ اچھے نہ ہو۔ یعنی ایک اچھا شخص وہ ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس کو کچھ نہ دے، ان کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی ان کی مدد کرے، جب وہ اس کو کچھ نہ دے پھر بھی اس کو کچھ دے، جب وہ اس کو وزٹ نہ کرے پھر بھی ان کے پاس جائے، ان کو وزٹ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان سے ہی پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے پاس میں جاتا ہوں، ان کے ساتھ میں بہتر کائنڈ ہوں اور ان کو کچھ دیتا ہوں جو میرے پاس ہوتا ہے، بٹ لیکن وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے، تو میں تو بڑی صبر اختیار کرتا ہوں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، اب مجھے اس کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے آپ سے فرمایا کہ اگر تم نے جو کہا ہے یہ سچ ہے تو تم وہ ہو جو لیٹ دیم ایٹ ایشز، یعنی ان کو جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو اور تم جو کر رہے ہو تم کرتے رہو۔ تو یعنی کہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھے نہیں بھی ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور اچھے بنیں، اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہتر سلوک اختیار کریں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے، تو ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی کچھ حقوق ہے جن کی ہم بات کریں گے اس ٹاپک میں، جن میں پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سلام لے تو اس کو جواب دیا جائے، دوسرا یہ کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے، تیسرا یہ کہ جب کوئی دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے، چوتھا یہ کہ جب کوئی چھینک مارے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے یہ کہا جائے، اور پانچواں فرض یہ ہے کہ اس کا جنازے میں شریک ہوا جائے۔ تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حقوق ہے جو مسلم شریف میں بھی درج ہے، یعنی بیمار کی تیمارداری کرنا، سلام کا جواب دینا، دعوت کو قبول کرنا، چھینک مارنے پر یرحمک اللہ کہنا اور جنازے میں شرکت کرنا۔ اس کے بعد ہے نیبرز رائٹ یعنی ہمسایوں کے حقوق۔ تو ہمسایوں کے بھی حقوق اسلام نے بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ شاید ہمسایوں کو وراثت میں بھی حصہ ملے. تو یہ بھی مسلم شریف نے اس حدیث کو بھی ایگری کیا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کا سب سے قریب وہ ہے جس کے جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ بھی بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو تنگ نہ کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ بات شامل ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے اپنے ہمسایوں کو نقصان پہنچایا، اور یہاں ہمسائے اس کی وجہ سے اگر سیف نہیں ہے. یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. تو اس طرح سے ہم نے جو آج کا ٹاپک دیکھا، اس میں ہم دیکھا کہ کس طرح سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق ہے. بیوی کے شوہر پر حقوق ہے، ماں باپ کے بچوں پر، بچوں کے ماں باپ پر. تو اس طرح سے فرائض اور حقوق کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کے بعد آخر میں اس چیپٹر میں کچھ ورسز شامل کی گئی ہے. یہ وہی ورسز ہے جو آپ نے اوپر پڑھی ہے یا اسی کے متعلق ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے ان تمام ورسز کو بھی پڑھ لینا ہے، اور جس میں سے ہم صرف ایک آج اس میں سے ڈسکس کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بے شک خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، اور صبر اور سچ کا دامن انہوں نے پکڑے رکھا. تو وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں. لیکن جنہوں نے حقوق اور فرائض پورے نہیں کیے، یقیناً وہ نقصان میں ہیں اور وہ پشیمان ہو گئے. انشاءاللہ آپ کی فیڈ بیک کے بعد میں دوسری بھی آپ کو ویڈیو بناؤں گا اگلے چیپٹرز کی بھی. صرف یہ حدیث جو آج کی ہماری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی توقیر نہ کرے. انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے مینرز آف میٹنگ اینڈ ٹاکنگ کی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.